بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ بارشوں میں پوٹھوہار میں جتنی تباہی ہوئی اتنی میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوٹھوہار کا ایک نیچرل ڈرینیج موجود ہے، اور اگر نالوں اور ندیوں میں قبضے نہ کیے گئے ہوتے اور لوگوں نے آج خود ڈیم بنا کے وہاں رکاوٹیں کھڑی نہ کی ہوتی اور وہاں مچھلیاں نہ پالی ہوتی تو طوفان نوح بھی شاید پوٹھوہار کو نقصان نہ پہنچاتا۔ لیکن پوٹھوہار کے ہر گاؤں نے ندی نالوں کے کنارے اپنے قبضے کیے ہیں۔ نہ صرف میرے گاؤں نکاکہوٹ کے قریب سے گزرنے والے نالا گمبھیر کو جگہ جگہ سے روک کر اس کا بہاؤ روک دیا گیا ہے۔ اسی طرح دھراب ڈیم کے بعد گاؤں دھرابی اور پھر پورے پوٹھوہار میں انتظامیہ نے یہ قبضے نہیں چھڑائے۔ مثلا دریائے سواں کی ایک زمانے میں اصل چوڑائی 600 فٹ تھی، جو اب صرف 200 فٹ ہے۔ میں ایک تجویز دے رہا ہوں اور کمشنر راولپنڈی ڈویژن اس پر خاص توجہ کریں کہ اس وقت پانی جہاں تک چڑھا ہے اور یہ ندی نالے جہاں تک گئے ہیں ان جگہوں پر تعمیرات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد پوٹھوہاری کا حصہ ہے، اس کا نیچرل ڈرینیج ہے، اور میں یہ معاملہ چیئرمین سی ڈی اے جناب رنداوا صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسلام آباد شہر اور اس سے نیچے راولپنڈی اور پھر چکوال میں نیچرل ڈرینیج کو یا نیچرل ندی نالوں سب سے زیادہ نقصان ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے پہنچایا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اسلام آباد کی بات کروں گا کہ وہاں کاریں پانی برد ہو گئیں اور آبادیاں، خاص طور پر پولیس فاؤنڈیشن اور کچھ دوسرے علاقے، یہ نالوں کی نظر ہو گئے۔ چکری، اس کے ارد گرد، اس سے اوپر، اس سے نیچے، یہ قبضہ مافیا نے۔ جناب فیلڈ مارشل صاحب، ان سوسائٹیوں والے کے بڑے تعلقات ہیں آپ کے در، لیکن اب کوئی تعمیر، کوئی رکاوٹ آج کے بعد نہ ہو ان ندی نالوں میں، ان پانی کی گزرگاہوں میں۔ اور جناب چیئرمین سی ڈی اے صاحب، آپ بری امام کے قبضوں کو، اس کے جو آبادی کے قبضے ہیں اور جو سید پور گاؤں میں قبضے ہیں جو خود سی ڈی اے کے ملازموں نے کر رکھے، ان سب کو کسی رات کئی بار انہیں نوٹس جاری ہو چکے ہیں، اس لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہاں لوگ کروڑوں خرچ کر کے فلم اور ٹیلی ویژن والوں کے لیے، ان کی ویڈیوز کے لیے، ان کے پروگراموں کے لیے اب وہ کچی آبادیاں کرائے پر دے رہے ہیں۔ رنداوا صاحب، ان آبادیوں کو ختم کیجیے۔ اگلے دن جو آپریشن ہوا وہ 3.5 اور 5 مرلے کے 3 گھروں کو گرایا گیا، اور اس طرح سے زوم کر کے اس طرح سے فلم بنے گی جیسے پورا علاقہ ہی گرا دیا۔ کوئی نہیں گرا، زیادہ سے زیادہ 15 مرلے جگہ خالی ہوئی، اور باقی جو چھوڑ دی گئی، جو نہیں گرائے گئے، وہ سی ڈی اے کے ملازم ہیں، سی ڈی اے کے قبضہ والے ہیں، اور سی ڈی اے کے ملازم سب سے بڑا اسلام آباد میں قبضہ گروپ ہے۔ سید پور نیچے جگہ میں تھوڑی سی جگہ تھی، اب وہ پہاڑ کے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں۔ حضور جو ایک دفعہ قبضہ کرتے ہوئے گرفتار کریں، اس کی ضمانت نہ ہونے دیں 4-5 سال، تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسلام آباد کا ذکر ہے، آپ اگر G7 کی کچی آبادی دیکھیں، کسی دن رنداوا صاحب آپ میرے ساتھ چلیں اور آپ دیکھیں یہ کچی آبادیاں نہیں، یہ پکے گھروں سے بھی بڑی آبادیاں، یہ الگ ایک موضوع ہے۔ لیکن اسلام آباد جو کہ پوٹھوہار میں ہے، دیکھیے
तेलंगाना की लीडरशिप मुझे तस्लीम है कि तेलंगाना की लीडरशिप निखत ये हमारी जुबान में है, निखत है ये जो तबाही हुई, ये टमन वाला नाला, फलाना नाला, वो सब तबाही इस वजह से हुई कि नालों की कुदरती जो गुजरगाह है उसमें कब्जे हुए। चकवाल में कई नालों पर कई डैम तबाह चले गए और उन्होंने आबादियों को तहवाला कर दिया। ये कोई एक दिन इस पे बात नहीं हो सकती। ये हो सकती है कि इसको ख़त्म कैसे करना। अगर अब कमिश्नर रावलपिंडी तवज्जो करे और कोई नया कब्जा भी ना होने दे, जो गुजरगाहों, पानी की गुजरगाहों में रुकावटें हैं वो भी अब तामीर नहीं होंगी और कोई आबादी, कोई घर नई नाले की गुजरगाह के दरम्यान में नहीं बनेगा। ये एक अलग स्टोरी है। मैंने एक साल पहले एक बंदा भेजा था जिसने नाला लई के ऊपर कवर करके और महफूज बना के वहाँ ट्राम स्टेशनों, इसके ऊपर ट्रेन की इजाज़त की, पता नहीं क्या कहा। ये शेख रशीद साहब को मैंने बंदे भिजवा के मैंने प्रोजेक्ट दिया था। उस वक्त तक शेख रशीद की ये फ्लाइट नहीं थी, शेख रशीद की ये उठान नहीं थी, वो सब मैंने किया था। मैंने ये रोज एक नई थ्योरी पेश करते कि मैंने पिंडी के लिए क्या किया भाई, तुमने क्या किया? प्रोजेक्ट तो मैंने आपको दिया, पैसे भी आप, लेकिन चूंकि कमीशन नहीं था उसमें, इसलिए कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं था, यानी प्रोजेक्ट को ओन करने को तैयार नहीं था। आज मैं इसको गुफ्तगू को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। जिस दिन कहीं फुर्सत मिली और बात भी करूँगा, लेकिन कमिश्नर रावलपिंडी ये जिम्मेदारी लें कि अब वो पानी की इन गुजरगाहों में कोई कब्जा नहीं होने दें, सिर्फ ब्यूटिफिकेशन का काम हो सके, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। खुदा हाफिज़। मेरा नंबर है 0333 511 7769। खुदा हाफिज़।